بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه أو أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات۔ مشاہدین کرام، روزہ انسان کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو غلط جانب مائل کر دے، روزے کا کام یہ ہے کہ انسان کو اس چیز سے روک دے۔ روزہ جہاں ایک عبادت ہے، وہیں انسان کے نفس پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس کے اندر نفس پر کنٹرول کرنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ جب انسان کسی سے لڑتا ہے، کسی سے جھگڑا کرتا ہے، اس وقت وہ اپنے جذبات کو کھو بیٹھتا ہے۔ روزے کی حالت میں جہاں بہت سے گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، انسان روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، انسان روزے کی حالت میں غلط بیانی نہیں کر سکتا ہے، انسان روزے کی حالت میں دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، انسان روزے کی حالت میں رشوت خوری نہیں کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا ہے، ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی ہر طرح کے گناہوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، تبھی اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم پہلو کی جانب ہماری توجہ مبذول فرمائی ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، عام حالات میں بھی لڑائی جھگڑے سے انسان کا کوئی بھی دور کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ لڑنا جھگڑنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ لڑنا جھگڑنا یہ شیطان کی چال ہے۔ انسانوں کے درمیان تفریق کرانا، انسان کے درمیان دراڑیں ڈالنا، یہ شیطان کا ایک اہم ترین ہتھ کنڈا ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان آپس میں اخوت کے ساتھ رہیں، ہمدردی اور محبت کے ساتھ رہیں۔ وہ انسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور دوریاں پیدا کرنے کے اس کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ اسی میں سے ایک اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑاتا ہے، آپس میں دوریاں کراتا ہے۔ جب انسان لڑائی پر اتر آئے، اس وقت انسان پھر اپنے آپ کا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے۔ پھر وہ زبان کا بھی غلط استعمال کرتا ہے، ہاتھ کا بھی غلط استعمال کرتا ہے، اختیارات کا بھی غلط استعمال کرتا ہے۔ پھر اس سے وہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ غصے میں ہوتا ہے، اس وقت وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، اور غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کرنا، کوئی رد عمل دکھانا، کوئی ری ایکشن دکھانا، یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ ایمان والا غصے پر قابو کرتا ہے، غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب یہ والی کیفیت کبھی پیدا ہو جائے کہ انسان کو برانگیختہ کیا جائے، اس کے جذبات کو ابھارا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، یہ تعلیم دی کہ اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اس دن فلا یرفث یومئذ، نہ تو بیہودہ بات کرنی ہے، زبان سے کوئی بھی بیہودہ بات، فحش بات، کوئی عمل جو فحش عمل ہو، ایسا عمل انسان سے سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ رفث میں فحش بات بھی داخل ہے اور فحش عمل بھی داخل ہے۔ اس طرح کی تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ وَلَا يَصْخَبْ، نہ انسان لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، اپنی زبان کو اونچا کرنا، باتوں میں گالی گلوچ سے کام لینا، یہ روزے دار کے شایان شان نہیں ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے، استحضار ہے کہ ہم روزے سے ہیں، اور جو روزے سے ہوتا ہے وہ رب کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ لہٰذا جب روزے دار سے کوئی جھگڑے، اس کو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ، اگر اس سے کوئی گالم گلوچ کرے، کوئی اس کو گالی دے، ری ایکشن میں گالی نہیں دینی ہے،
او قاتلہ یا اس سے کوئی لڑے جھگڑے قتال کرے فلیقل بس اس کا سمپل اور آسان جواب یہ ہونا چاہیے نہیں بھائی ان امرؤ صائم میں روزے سے ہوں میں تمہارے ساتھ گالی گلوچ نہیں کر سکتا ہوں میں تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین نسخہ ہمیں بتایا کہ روزے کی حالت میں انسان کو لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے۔ جب روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے تو روزے کے علاوہ بھی انسان کو لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ مومنانہ شان نہیں ہے، مومنانہ کردار نہیں ہے۔ لڑائی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ انسانوں کو، ایمان والوں کو آپس میں بھائی بھائی دیکھنا چاہتا ہے، محبت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، الفت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی عبادات ہمارے لیے متعین فرمائی ہیں، ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانوں کے درمیان ہمدردی پیدا کی جائے، اخوت پیدا کی جائے۔ نماز میں صف بندی ہوتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، انسان کندھے سے کندھا ملاتا ہے، انسان ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، اخوت پیدا کرنا مقصود ہے۔ روزہ اس میں بھی انسانوں کے اندر ایک عجیب ہم آہنگی پیدا کرنا مقصود ہے۔ ایک ساتھ سحری کھاتے ہیں، ایک ساتھ افطار کرتے ہیں، ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، آپس میں محبت کا ماحول ہوتا ہے، تمام کے تمام لوگ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، ایک عالمی اتحاد اس کے ذریعے قائم کیا گیا۔ لہذا اتحاد کو پارا کرنے والی جو بھی چیز ہو سکتی ہے وہ روزے کے منافی ہوگی، وہ روزے کے برعکس قرار پائے گی۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب انتہائی ضروری ہے جو عالمی اتحاد کو پارا کرنے والی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب کوئی لڑائی پر اتر آئے، گالم گلوچ پر اتر آئے، اس وقت انسان بس یہ بات کہہ دے نہیں بھائی میں روزے سے ہوں، میں یہ بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔